الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شورہ شریف، معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، منتظم جلسہ، میں حضرت قبلہ پیر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی بابرکت محفل میں مجھے حاضر ہونے کے لیے یہ شرف عطا کیا، اور میں اس پر جتنا بھی فخر کروں بہت کم ہے، کیونکہ اولیاء اور صلحاء اور اہل اللہ کی مجالس میں چند لمحوں کی جو معیت اور رفاقت ہوتی ہے وہ بھی حاصل عمر رائگاں ہوتی ہے۔ وہی تو اصل میں ٹھہرے حیات کا حاصل، وہ دن جو ہم نے تیری یاد میں گزارے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں جو موضوع زیر بحث ہے، یا جس کے لیے مجھے یہاں حاضر ہونے کے لیے حکم دیا گیا ہے، وہ عنوان ختم نبوت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عنوان پر اور اس موضوع پر ہمارے بر صغیر میں علماء نے، صوفیاء نے، اہل اللہ نے، اہل قلم نے بہت کام کر دیا ہے۔ تحریری کام، تقریری کام، ہر شکل میں اس موضوع پر ان گنت کام ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کا یہ بابرکت موضوع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تتمہ اور انتہا ہے۔ ختم نبوت امت میں وحدت پیدا کرتی ہے، ڈسپلن کو لاتی ہے، مسلمانوں کو ایک کرتی ہے، ان میں فرقہ واریت کو ختم کرتی ہے، امن پیدا کرتی ہے، آشتی پیدا کرتی ہے، اور انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر حضور کی یاد میں ذکر اور اذکار کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے عنوان پر بہت وسیع پیمانے پہ کام ہوا ہے، اور اس پر علماء کرام کی خدمات کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے۔ بہت کم لوگ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اس بات سے بے خبر ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، یا قادیانیت کیا ہے، جس کے رد میں بر صغیر میں ختم نبوت کی تحریک برپا ہوئی ہے۔ ہمارے بر صغیر میں یہ مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اٹھا ہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بندے ہاتھ بلند کریں، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بر صغیر میں اٹھنے والے قادیانی فتنہ سے بڑا 1400 سال میں اور کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوا۔ کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ مسلمہ کذاب کا بھی تو فتنہ تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے 1200 صحابہ کرام، سینئر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادتیں پائیں، بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوئے، اور صحابہ کرام کو اور خاص طور پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس جنگ میں سارے حافظ مارے گئے یا شہید کر دیے گئے تو پھر اس کے بعد قرآن کو جمع کرنے کا یا اس کو ترتیب دینے کا کام کون کرے گا؟ تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن مولانا کاشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علاقائی فتنہ تھا،
वो एक कबायली फितना था जो वहाँ तक महदूद रहा और खलीफा अव्वल ने उसका कलाकमा कर दिया। अपनी जानों के नजराने पेश कर वो अरब की बल्कि यमामा की सरजमीन से बाहर मुसलमा कज़्ज़ाब का फितना नहीं निकल सका। जबकि बड़े सगीर में सूरत हाल ये है कि ये फितना जो यहाँ बरपा हुआ है ये बड़े सगीर की हदूद से बाहर तक फैल गया है। आज पूरी दुनिया में बड़े सगीर से बाहर भी इनका नेटवर्क मौजूद है। तकरीबन 22 से ज़्यादा ममालिक जो हैं यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में ऐसे हैं कि जहाँ पर कादियानी मिशन बाकायदगी के साथ और तेज़ी के साथ आज भी काम कर रहा है। जर्मनी में उनकी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, लंदन में उनकी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है। वसी पैमाने पे मुफ्त लिटरेचर तकसीम किया जाता है। लोगों के साथ इंतहाई मोहब्बत और प्यार के साथ वो लोग पेश आते हैं और लोगों को कादियानियत की तरगीब देते हैं, उस पर खर्च करते हैं, दावतें करते हैं, उनके साथ तरह तरह के तरीके इख्तियार करते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से मैं ये देखता हूँ कि वाकई ये फितना एक बहुत बड़ा फितना है जिसकी लपेट में इस वक्त पूरा आलम इस्लाम है। ये ठीक है कि सन 1984 में पाकिस्तान में दस्तूरी पाबंदियों के बाद पाकिस्तान की हद तक तो इस फितने का सद्देबाब हो गया है और कादियानी हेडक्वार्टर जो रबवा कहलाता था आज वो रबवा नहीं बल्कि चनाब नगर कहलाता है। इसमें भी उलमा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने अपने मदरसों से और मस्जिद के मेराबों से इस मसले को उठाकर कौमी असम्बली के ऐवानों तक पहुंचा दिया। ऐवान बाला तक इस मसला की गूंज सुनाई देने लगी। वो मौलवी जो कभी ख़त्म नबूवत का आवाज़ करते थे, दर्स व तदरीस करते थे, लोग ये समझते थे कि मौलवी फितनागर है, फसाद फैलाता है, इफ्तिराक पैदा करता है, लोगों को एक जगह इकट्ठे रहने नहीं देता, रवादारी से काम नहीं लेता, इसमें टॉलरेंस नहीं है और खामखा अपने ही मुसलमान भाइयों को कभी काफिर कहता है, कभी उनके साथ मुनादरे करता है। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया कि लोगों ने इसको मौलवी का मसला ना समझा बल्कि ये अहले अकल का मसला, फुकहा का मसला, फिलासफर्स का मसला, मुर्रिखीन का मसला, खवास का मसला बन गया और बिलाखिर कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पूरी असम्बली को इस पर गौर व फिक्र संजीदगी के साथ करना पड़ा कि कादियानी मसला को कैसे हल किया जाए और बिलाखिर ये मसला हल हो गया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की हद तक इसका सद्देबाब कर दिया। आज कादियानियत जज़ाकल्लाह आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो कादियानियत की बढ़ती हुई रफ्तार को रोक दिया गया है और एक बंद बांध दिया गया है और वो कादियानियों से जो मुसलमान कादियानी बनते थे उनकी रफ्तार में भी बहुत कमी ना सिर्फ आई है बल्कि खुद कादियानियों ने कादियानियत को खैराबाद कह के इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया है। खुद मेरे जानने वाले बेशुमार कादियानी ऐसे हैं जो मुसलमान हो चुके हैं। मैंने बहुत से तारीखी मुनादरे कादियानी मौलवियों के साथ किए हैं और मजलिस में ही बहुत से कादियानियों को मुसलमान किया है। 9-9 घंटे के मुनादरे मैंने किए हैं अल्लाह के फजल व करम से, जिसमें कादियानियों के बड़े बड़े लोगों को हमने इस बात में मजबूर किया, हत्ता कि यहाँ तक भी अहमकाना काम किया कि तहरीरी तौर पर मैंने उनके साथ मुआहदे करके भी मुनादरे किए कि भाई अगर मैं इसमें हार गया तो मैं कादियानियत इख्तियार कर लूँगा और अगर आप हार गए तो आप मुसलमान हो जाएंगे। अगरचे मुनादरे का ये पहलू इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन बहरहाल एक वक्त में हमने ये काम भी किया और उसके नतीजे में बहुत से कादियानी मुसलमान हुए और मुंतज़िम जलसा जो था उसको भी मुसलमान होना पड़ा और बिलाखिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि वो मुसलमान होता है।
آج کی اس دنیا میں ہمیں اس بات سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ قادیانیت ختم ہو گئی ہے. یہ محض ایک خوش فہمی ہے. قادیانیت کا نیٹ ورک پوری دنیا میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. مجھے آپ سے کوئی 10 سال پہلے وزارت مذہبی امور میں راجہ ظفر الحق صاحب نے فرمایا کہ بھئی ایک ایسی کتاب لکھی جائے انگریزی میں. جب ہم بیرون ممالک یورپ میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے قادیانیت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ قادیانیوں کے ظاہری اخلاق سے متاثر ہو کر قادیانیت کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس چیز کو وہ قبول کرتے ہیں اس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں. لہذا قادیانیت اسلام کی شکل میں امریکہ میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں اور لندن میں دن بدن فروغ پاتی جا رہی ہے. کوئی ایسا تحریری کام کیا جائے جو ہمارے نوجوانوں کے کام آئے. چنانچہ میں نے اس پر کوئی 250 صفحے کی ایک انگریزی میں کتاب تحریر کی اور ان کے حوالے کی. ابھی مجھے اس کا مستقبل معلوم نہیں کہ وہ کس مرحلے پہ، بہرحال یہ کام ہم نے کیا. بات یہ ہے عزیز من، جو چیز قابل غور ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بر صغیر میں انگریز تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے اور سیاسی اعتبار سے انہوں نے بر صغیر کو اپنے اقتدار کی لپیٹ میں لے لیا، لیکن ان کے پاؤں جم نہیں پا رہے تھے. استحکام حکومت کو نصیب نہیں ہو پا رہا تھا. نو آبادیاتی نظام دنیا میں ہر جگہ، ایشیا میں، افریقہ میں پنجے گاڑ چکا تھا، لیکن بر صغیر میں اسے علماء کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت اکثر مقامات پر علماء نے کی. خود شمشیر برہنہ کے ساتھ وہ میدان میں اترے. بہت سے علماء پا بجولاں ہتھ کڑیوں کے ساتھ جیلوں میں بھی گئے. بہت سے لوگوں کو کالا پانی بھیج دیا گیا سزا کے لیے، جو ساری زندگی وہیں گلتے سڑتے شہید ہو گئے یا مارے گئے. اسی کالا پانی کو آج کل کی اصطلاح میں بلیک واٹر کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو بنیاد پرست ہیں، بنیاد پرست سے مراد جو قرآن اور حدیث پر شدت سے پابند ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے اقتدار کی جڑیں مضبوط نہیں ہو سکتی. سر ولیم میور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بر صغیر میں وارد ہوا، اس نے لائف آف محمد کے نام سے کتاب لکھی جس میں حضور کی ذات گرامی پر بڑی شدید تنقید کی گئی اور بہت برے الفاظ میں حضور اور آپ کی تعلیمات پر تنقید کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بات اور بھی تحریر کی. اس نے یہ کہا کہ بر صغیر میں برطانیہ کی عملداری کی راہ میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں. نمبر 1 محمد کی تلوار، نمبر 2 محمد کا قرآن. یہ 2 بڑی رکاوٹیں ہیں. چنانچہ اسی طرح سر ولیم ہنٹر جو برطانیہ کے تھنک ٹینک جہاں بھی انگریز جاتا تھا ان کے تھنک ٹینک ان کے ساتھ ہوتے تھے، جو وہاں کے حالات اور واقعات اور لوگوں کے معاشرت، تہذیب، تمدن اور کلچر اور ثقافت اور مذہب کو سامنے رکھ کر تجزیہ کر کے حکومت کو رپورٹ مرتب کر کے دیتے تھے کہ حکومت یہاں کیسے کی جائے، لوگ کس قسم کے ہیں، ماحول کیا ہے، یہاں کا جغرافیہ اور ثقافت کیا ہے، لوگوں کو کیسے محکوم بنایا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں ڈالی جا سکتی ہیں. یہ خیال تھا اس زمانے میں. برطانیہ جہاں بھی گیا اس کا طریقہ واردات یہی تھا. سر ولیم ہنٹر نے آور انڈین مسلمانز کے نام سے کتاب شائع کی. اس میں اس نے ان تمام چیزوں کو زیر بحث لایا اور حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ بر صغیر میں عملاً حکومت مذہبی لوگوں کی ہے اور یہ اپنے مذہب کی روح سے مجبور ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم آقا کی اطاعت نہیں کر سکتے. ان کا مذہب انہیں انگریز کی اطاعت کرنے سے منع کرتا ہے. لہذا جب تک اس چیز کا حل تلاش نہ کیا جائے
تو برطانیہ کو استحکام بر صغیر میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بڑی کام کی تھی جو انگریزوں کے دماغ میں سما گئی۔ پھر دوسری طرف ایک اور بات بھی قابل غور تھی۔ میں جس طرح آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 1884 میں سن 84 میں 1884 میں یعنی 19ویں صدی کے آخر میں، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ نو آبادیاتی قوموں نے ایشیا اور یورپ میں اور افریقہ میں پنجے گاڑنے کی پوری کوشش کی۔ ٹیونس پر فرانس نے قبضہ کیا، مصر پر برطانیہ نے قبضہ کیا، حالانکہ مصر خلافت عثمانیہ کے تحت تھا، لیکن انہوں نے مصر پر بھی قبضہ کیا، اور مصر سے ان کو مزاحمت کا سامنا عرابی پاشا کی طرف سے ہوا، لیکن وہ ناکام ہوا۔ پھر وہ دریا نیل کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے سوڈان کی طرف چل نکلے۔ خرطوم کے مقام کے قریب جنرل ہکس اپنی 10,000 فوجوں کے ساتھ پہنچا۔ تو سوڈان میں اس وقت محمد احمد کے نام سے ایک صوفی شخصیت موجود تھی، صوفی شخصیت موجود تھی۔ صوفیاء نے بھی جہاد کے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو کس نے تیار کیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، امام شامل صوفیہ نقشبندیہ کا بہت بڑا مجاہد ہے، روس کے خلاف جدوجہد کرتا رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے 3 لوگ پسند ہیں، 3 لوگ پسند ہیں مسلمانوں میں۔ نمبر 1 جمال الدین افغانی، اس نے لکھا کم، عمل بہت کیا۔ وہ ایک متلاطم اور بے چین روح کی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا رہا، لوگوں کو غیرت دلاتا رہا، شجاعت پیدا کرتا رہا، ولولہ، اور ان کے اندر اسلام کا جو حرکی تصور ہے، جامد تصور نہیں، حرکی تصور پیدا کرتا رہا۔ تصوف وہ جس میں حرکت ہے، جو فنکشنل ہے، جو اپنے فالورز کو موٹیویٹ کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے، ہر وقت تیار رکھتا ہے، جمود پیدا نہیں کرتا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کام جمال الدین افغانی کا تھا۔ نمبر 2 علامہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹیپو سلطان بہت پسند ہے۔ 1929 میں علامہ اقبال نے ٹیپو کے مزار پہ حاضری دی اور وہاں مراقبہ کیا اور گھنٹوں بیٹھ کر روتے رہے، اور ٹیپو سلطان کی یاد میں ایک بڑی لمبی فارسی میں نظم انہوں نے لکھی، ارمغان حجاز میں آج بھی موجود ہے۔ مجھے یاد ہے ملفوظات میں ایک واقعہ ابو اللہ صدیقی نے لکھا ہے کہ میجر سعید محمد خان ایک فوجی میجر ہے، جنہوں نے ایک سکول مدرسہ تعمیر کیا فوجی سکول کے نام سے، اور انہیں علامہ اقبال سے درخواست کی کہ وہ اس سکول کا سنگ بنیاد رکھیں، اور ان کے نام سے، اقبال کے نام سے ہم اس سکول کو منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ان کی اس درخواست کو غور سے سننے کے بعد یہ فرمایا، ہم زندہ لاشیں ہیں، زندہ ہیں مگر مردوں کی طرح ہے۔ آپ ان لوگوں کے نام پر ان اداروں کو منسوب کریں جو مر کر بھی زندہ ہیں، اور جن کے نام کی دہشت سے آج بھی عالم کفر لرزاں ہے، ترساں ہے، جو آج بھی کفر کی نیندوں کو حرام کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا نام رکھیں ٹیپو سلطان فوجی سکول، جو بر صغیر میں آخری غیرت مند مسلمان تھا، آخری غیرت مند مسلمان، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آخری غیرت مند مسلمان تھا۔ اقبال ٹیپو سلطان سے متاثر تھے۔ اور نمبر 3 اقبال اس محمد احمد سے متاثر تھے، میں جس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کر دیں، جو سوڈان میں پیدا ہوا۔ وہ ایک درویش آدمی تھا اور اس کے تمام فالورز درویش کہلاتے تھے۔ اس نے اپنے تمام درویشوں کو متحد اور منظم کیا اور میدان میں نکالا، جنرل ہکس کی فوجوں کے سامنے لا کھڑا کیا، مقابلہ کیا، خود قیادت کی، اور 10,000 میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ 10,000 کو وہی فنار کیا۔ جنرل ہکس جو برطانیہ کا مشہور
جنرل تھا وہ مارا گیا، اور اس کی موت نے اور 10,000 کی فنائیت نے پورے برطانیہ کو، پورے انگلینڈ کو لرزہ برندام کر دیا۔ ظلمت قضائے کفر میں صف ماتم بچھ گئی۔ انہوں نے دوبارہ ایک اور جنرل کا انتخاب کیا جس کو وہ اپنے کاغذات میں ناقابل شکست کہتے تھے، جس نے واقعی اپنی سابقہ تاریخ میں بڑے بڑے مسلمانوں کو مارا اور ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی صفوں کو اس نے ختم کیا، اور ایک نام پیدا کیا، وہ تھا جنرل گورڈن۔ انتخاب کیا گیا جنرل گورڈن کا، وہ بھی 10-20 ہزار فوج لے کر اس نے خرطوم پہنچا اور محمد احمد کی فوجوں کا محاصرہ کیا۔ زور کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، محمد احمد کے درویشوں نے اس کو بھی مار دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جنرل گورڈن مارا گیا۔ جنرل گورڈن کی موت نے پورے برطانیہ کو، پورے یورپ کو موت کی نیند سلا دیا۔ ملکہ برطانیہ اس کی امداد کے لیے پیچھے فوج بھیجنا چاہتی تھی، لیکن فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مارا گیا۔ پھر اس فوج کو واپس جانا پڑا، کوئی بھی نہ باقی بچا۔ انگلینڈ کے بڑے بڑے شاعروں نے، لارڈ ٹینیسن، انگریزی جاننے والے جانتے ہیں کہ ٹینیسن بہت بڑا شاعر تھا، اس نے اسے سیاسی ولی اور سیاسی شہید کا درجہ دیا۔ آپ نے مارے جانے والوں کو اس نے بھی شہید کہا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس پر مقالے، کتابیں، اور گورڈن کی تعریف میں بہت کچھ لکھا گیا، اور اس کی موت کو برطانیہ نے اب یہ یقین کر لیا کہ اب ہمیں اس کے بعد آرام سے نہیں بیٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک تیسری فوج تیار کی گئی، لارڈ جنرل کچنر کی قیادت میں ایک تیسری فوج تیار کی کہ خرطوم پہنچی اور سوڈانی، محمد احمد سوڈانی کی فوجوں کو ختم کرے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، اس محمد احمد نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ محمد احمد مہدی تھا۔ اس کے عقیدت مندوں نے پیدر پہ فتوحات اور جذبہ جہاد سے سرشاریت پر اب خود اسے مہدی کہنا شروع کر دیا۔ اس پر محمد احمد مہدی نے تردید نہیں کی، صرف یہ سوچا کہ اگر اس طریقے سے مسلمان غالب آتے ہیں، انگریز کے پاؤں اکھڑتے ہیں، عیسائیت ختم ہوتی ہے، تو اس کا انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مہدی نبی تو نہیں ہے کہ جس کے انکار سے کفر لازم آئے گا۔ خاموشی اختیار کی، درا حال ہے کہ مہدی سوڈانی خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میں اس کے لیے مہدی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد لارڈ کچنر کی فوجیں آئیں، انہوں نے مہدی سوڈانی کے درویشوں کے ساتھ جنگ کی اور ایک بڑے حصے کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ یہ جنگ بہرحال مسلمانوں کی سوڈان میں شکست پر منتج ہوئی، ایک بڑی تعداد میں انہوں نے شہادتیں پائیں۔ مہدی سوڈانی کا مزار اور مقبرہ بہت بڑا بنا ہوا تھا، اس کو اس نے اڑا دیا۔ اڑانے کے بعد مہدی سوڈانی کی قبر کو اکھیڑا گیا، اس سے اس کی ہڈیوں کو نکالا گیا اور اس کو جلا کر دریا نیل میں پھینکا گیا، اور اس کے کھوپڑی کو برٹش میوزیم میں جا کر رکھوایا، اور نیپولین کی آنتوں کے ساتھ اس کی نمائش کی گئی کہ یہ ہے وہ ہمارا دشمن جس کو ہم نے یہاں آج مار کر لا کر کھڑا کر دیا۔ بہرحال علامہ اقبال مہدی سوڈانی کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں تو مہدی سوڈانی جو ہے وہ غیرت مند نکلا کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی، ہتھیار اٹھائے اور عالم کفر کو لرزہ برندام کیا، ان کو بھگایا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں لی، نہ اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، لیکن اب خود عربوں نے اور لوگوں نے کہا کہ یہ مہدی ہے۔ مہدی کا مطلب بھی یہ ہے کہ گائیڈڈ پرسن، جو ہدایت یافتہ ہے۔ اس لغوی اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ اس نے جو کام کیا وہ یہی تھا کہ اس نے لوگوں کو بیدار کیا۔ اب انگریز کے سامنے مہدی سوڈانی کی وہ جنگیں ان کے پیش نظر تھی۔ ادھر انہوں نے بر صغیر میں قبضہ کر لیا تھا، لیکن پاؤں نہیں جم رہے تھے۔ آپ کو میں نے جس طرح کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی ادھر چل رہی تھی، اس میں انگریزوں کی بڑی تعداد ماری بھی گئی۔ اگرچہ وہ جنگ آزادی ناکامی پہ منتج ہوئی، لیکن انگریز اندر سے خوف زدہ تھا کہ جب تک یہ مسلمان موجود ہیں ہم کامیابی سے حکومت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہوا یہ
उनके जो थिंक टैंक्स हैं, जिस तरह मैंने अर्ज किया, सर विलियम हंटर की मैंने बात की, विलियम म्योर की बात की, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि ये जो मुसलमान हैं, अब इस मौका पर इनको अगर हम उलमा को ख़रीदें तो उनका फतवा भी अब हमारे लिए फ़ायदामंद नहीं है, और अगर औलिया को हम इकट्ठा करें तो उनकी वाद और नसीहत भी हमें फ़ायदा नहीं दे सकती, जब तक कि हम किसी ऐसे हवारी नबी को तैयार ना करें जो इल्हाम और वही की रूह से सनद बनाकर लोगों के सामने हुज्जत पेश करे कि मैं हूं वो नबी के जो तुम्हें ये कहता हूं कि हथियारों को फेंक दो, हथियारों को डाल दो और हुकूमत को अमीरुल मोमिनीन का दर्जा दे अपनी वही और इल्हाम की रूह से। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सर विलियम म्योर ने यह कहा था कि दो चीज़ें हमारे इक़्तिदार और अमलदारी के रास्ते में रुकावट हैं। नंबर एक, मोहम्मद की तलवार। चुनाचे अंग्रेज़ों ने मोहम्मद की तलवार को तनसीख़ जिहाद के फतवे के ज़रिए तोड़ना चाहा और उसको न्याम में रखने के लिए मिर्ज़ा कादियानी को उन्होंने तैयार किया कि मोहम्मद की तलवार को न्याम में डलवा दो। नंबर दो, मोहम्मद का कुरान, इसको तावीलात का तख्ता मश्क बना दो। पूरी की पूरी कादियानी तावीलात पर मुनहसिर है। कादियानियत में अगर अकायद को देखा जाए तो तावील दर तावील है, तावील दर तावील है। एक तावील, फिर दूसरी तावील, फिर तीसरी तावील, फिर चौथी तावील, तमाम की तावीलात। अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। इब्न मरियम मर गया या जिंदा जावेद है, हैं सिफात ज़ात हक हक से जुदा या ऐन ज़ात। तो यानी हाँ, है जिहाद इस दौर में मर्द मुसलमान पर हराम। कादियानी की नशो नुमा और उसकी अफजाइश, इन दो तसव्वुरात को पेश नज़र रखकर तैयार की गई। कादियानी की अपनी जो किताबुल बरिया है, उसके मुताबिक उसकी तारीख़ पैदाइश 1839 और 40 है। उसके बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने सीरत मसीह मऊद जो किताब लिखी है, उसमें 1835 और 36 कहा है। उसके तीसरे बेटे ने सीरत महदी में बशीर अहमद ने उनकी उम्र को 32 और 33 लिखा है। कुछ कादियानियों ने उसकी उम्र को 30 लिखा है। तो कादियानियत खुद अपने नबी की पैदाइश पे भी मुत्तफिक नहीं है कि वो कब पैदा हुआ और किस साल में पैदा हुआ। इसकी वजूहात हैं। मिर्ज़ा कादियानी की अपनी वही और इल्हाम की रूह से वो पैदा हुआ है 1839 या 40 में, मुझे कहता है। आखिरी किताब मिर्ज़ा कादियानी की हकीकतुल वही है, जिसमें मुझे लिखता है कि अब मेरी उम्र 68 बरस के करीब है और वही मिर्ज़ा की मौत का आखिरी साल है। उसके बाद उसने किताब कोई नहीं लिखी, हकीकतुल वही उसकी आखिरी किताब है। अब ये अर्ज करने का मकसद ये है कि कादियानी ने जो अपनी तारीख़ पैदाइश लिखी और उसके बाद उसकी जो अपनी उम्मत है, उन्होंने उस तारीख़ को अदल बदल करने की कोशिश की। हालांकि मैं ये कहा करता हूँ कि जहाँ पे वादे तौर पर नबी का फरमान मौजूद हो, वहाँ उम्मत में से किसी शख्स को भी तरमीम या तनसीख या तावील करने की इजाज़त नहीं होती कि वो नबी के फरमान में तावील करे। लेकिन खुद कादियानी उम्मत ने उसके फरमानों में तरमीम और तनसीख की और उसके अपनी तारीख़ पैदाइश जो उसने किताबुल बरिया के हाशिये में लिखी उससे इख्तलाफ किया। ये भी उसके कज़्ज़ाब होने पर दलील है। कादियानी 1864 से लेकर 1868 तक अहले मद की मुलाजमत करते रहे। सियालकोट में अहले मद की नौकरी सियालकोट की कचहरी में करते, कचहरी के दाव पेच से वाकिफ़ हो गए, क्लरिकल जॉब से वाकिफ़ हो गए और कचहरी के जितने भी हेर फेर हैं उससे वाकिफ़ हुए। इस दौरान में सियालकोट ईसाई मिशनरीज का, ईसाई पादरियों का मरकज़ था। मशहूर पादरी बटलर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का सबसे बड़ा पादरी था, वो उसकी पोस्टिंग यहाँ के चर्च में सियालकोट में हुई थी। ये याद रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बड़े सगीर में दाखिल हुई तो वो अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज यानी ईसाई पादरियों का एक बड़ा लश्कर भी साथ लाई। ये ईसाई पादरी बज़ाहिर मुबल्लिग थे, यानी लोगों को ईसाई बनाने के अदारे थे, लेकिन दर हकीकत
یہ برے صغیر میں انگریزی حکومت کے دست و بازو تھے، جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے تھے اور حکومت کی لوگوں کے عقائد میں تغیر اور تبدل کر کے انتشار پیدا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی انتشار پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ پادری بٹلر بہت بڑا مناظر تھا، عیسائی لٹریچر کا عالم تھا اور اس کی نظر اسلام پر بھی گہری تھی، بہت بڑا آپ اس کو اورینٹلسٹ کہہ سکتے ہیں، مستشرق تھا۔ مرزا قادیانی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، مرزا قادیانی کی کتابیں 84 ہیں، 84 کتابوں کا وہ مصنف ہے، جس میں 20 کتابیں اس کی عربی اور فارسی زبان میں ہیں، باقی کتابیں اس کی اردو میں ہیں۔ میں نے کوئی ایک کتاب بھی نہیں چھوڑی جو لفظاً نہیں پڑھی، اور اس پر اس کے تمام حاشیے چڑھائے ہیں اپنی طرف سے۔ چنانچہ وہ سیالکوٹ مشن کا جو انچارج پادری بٹلر ہے، اس کے ساتھ مناظرے کرنے کی ابتدا سیالکوٹ میں مرزا قادیانی نے شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ پنجاب عیسائی پادریوں کی ایکٹیویٹیز کا مرکز تھا، بڑی تعداد میں لوگوں کو عیسائی بنانا انہوں نے شروع کیا اور بڑے بڑے مسلمان مولوی عیسائی بن گئے اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ پادری بن کر مناظرے کرنے لگے۔ اس سے زیادہ شکست خوردگی اور اس سے زیادہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے محدث اور مفسر پادری بن گئے اور انگریزوں کے دست و بازو بننے لگے اور مسلمانوں کو انگریز کی اطاعت پہ مجبور کرنے لگے۔ اس کے باوجود استحکام نصیب انگریزوں کو نہیں ہوا اور مسلمان جو جنگجو تھے وہ ان کی عملداری کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے۔ بہرحال قادیانی نے اپنے آپ کو بٹلر کے ساتھ مناظروں میں انگیج کیا، ہلکے پیمانے پر چھوٹے پیمانے پر پہلے مناظرے کرتا رہا۔ مسلمان خوش ہوتے تھے کہ ایک اسلامی پہلوان عیسائیوں کے مقابلے میں میدان میں آ گیا ہے۔ جنوبی ہند میں تو مولانا رحمت اللہ کرانوی جیسے لوگوں نے کام کیا ہوا تھا، جن کی کتاب اظہار الحق ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اس پادریوں کے خلاف مناظر مولوی رحمت اللہ کرانوی پیدا ہوا، لیکن اس طرف چونکہ ابھی ان کا رخ نہیں تھا تو قادیانی نے اپنے آپ کو ان کا متبادل بنانے کی کوشش کی اور اس نے مناظرے شروع کیے ہلکے پیمانے پر۔ ایک بات یہ بھی آپ کو قابل ذکر بتاؤں کہ سیالکوٹ کی سرحدوں کے اندر اور حدود کے اندر قادیانی نے اپنے آپ کو ایک صوفی اور ایک درویش کے طور پہ مشہور کرنا شروع کیا۔ فتوحات مکیہ، فصوص الحکم کا باقاعدہ درس دیتا تھا سیالکوٹ میں، اور یہ درس بھی عموماً علامہ اقبال کے والد صاحب اپنا نور محمد، شیخ نور محمد کی بیٹھک پہ ہوا کرتا تھا، جس میں سیالکوٹ کے چوٹی کے علماء شامل ہوتے تھے۔ مثلا مسجد حسام الدین آپ نے وہاں دیکھی ہوئی ہے، وہ مولوی حسام الدین یہ مولوی میر حسن کے سگے بھائی تھے اور ان کا بیٹا میر حامد سیالکوٹی قادیانی کا سب سے بڑا مقلد تھا۔ چنانچہ شیخ نور محمد کی دکان پہ قادیانی کے فتوحات مکیہ کے درس ہوا کرتے تھے اور بڑا ایکسپرٹ تھا، وحدت الوجود کے فلسفے کا بیان کرتا تھا، اور مولوی میر حسن جیسے لوگ جو علامہ اقبال کا استاد تھا وہ بھی اس سے متاثر تھا، شیخ حسام الدین بھی متاثر تھا۔ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی جو جہیر الصوت تھا وہ قادیانی کے ان افکار کو پھیلایا کرتا تھا اور فتوحات مکیہ کے جو دروس ہیں ان کو پھیلایا کرتا تھا۔ وہ بڑا چوٹی کا قادیانی ہوا، بعد میں قادیان میں ہی جا کر وہ مرا۔ تو بہرحال سیالکوٹ کی فضا میں قادیانی نے ایک صوفی اور درویش کے طور پر شہرت حاصل کی اور ایک اس کے ساتھ اسلامی مناظر کے طور پر بھی اس نے شہرت پالی۔ 4 سال ملازمت کرنے کے بعد ایک دم مرزا قادیانی نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور جب اس نے استعفیٰ دیا تو سیالکوٹ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے مسٹر پرکنس، PERKINS، مسٹر پرکنس ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے پادری بٹلر اور مرزا قادیانی دونوں کو اپنے سرکاری دفتر میں دعوت دی، الوداعی دعوت دی کہ ہمارے دفتر سے ایک آدمی جا رہا ہے۔ حالانکہ قادیانی ایک کلرک تھا اور کلرک کے اعزاز میں کسی ڈپٹی کمشنر کا الوداعیہ دینا یہ معنی رکھتا ہے
मालूम होता है कि अंदर में कुछ मामला तय हो गए थे, कुछ तय पा गई थी चीजें। फिर इससे बढ़कर मिस्टर परकिंस ने, रेवरेंड परकर उसका पूरा नाम है, रेवरेंड परकिंस, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने कादियानी के एजाज में पूरी कचहरी में छुट्टी का ऐलान कर दिया। हालांकि इस्तीफे और तबादले मामूल की बातें हैं, इसमें किसी कचहरी में छुट्टी का ऐलान करना या उसको अलविदाई दावत पर अपने दफ्तर में बुलाना कोई मानी नहीं रखता। लेकिन कादियानी के साथ इस तरह का मामला, कादियानी खुद कहता है कि मेरे कुछ लोगों ने मुझे मना किया कि आप इस सरकारी दावत में शिरकत ना करें, क्योंकि लोग अंग्रेज से नफरत करते हैं और आपके हरकत से आपके खुद मुरीद भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन कादियानी ने इसकी परवाह नहीं की और उस दावत में उसने शिरकत की। और पादरी बटलर ने उन मुसलमान पादरी बटलर को भी कुछ पादरियों ने यह समझाया कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ अलविदाई में शरीक हो रहे हो कि जो मुसलमानों का बहुत बड़ा मुनादिर यहाँ बना हुआ है और कल तक तुम्हारे साथ मुनादरे करता रहा है, ये वजह क्या है? उसने कहा तुम नहीं जानते ये आदमी कौन है, आपने जाने कि मैं जानता हूँ, इसकी हकीकत को मैं समझता हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, उसके अल्फाज। और आप याद रखें कि ये तमाम अल्फाज मेरे नहीं, उनकी अपनी किताबों के हैं। सीरतुल मेहदी में ये मौजूद है, ये रिवायत मौजूद है, ये सारी रिवायत मौजूद है। अपनी तरफ से कोई बात मैं नहीं बयान करता, ना करूँगा। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा। हवाला जात मुमकिन है कि तमाम दर्जा बदर्जा मैं आपको ना बता सकूँ, लेकिन यह हुआ कि पादरी बटलर और मिर्ज़ा कादियानी ने इकट्ठे डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की दफ्तर में अलविदाई तकरीब में शिरकत करके खाना भी खाया और चाय भी पी। कादियानी यहाँ से कादियान चला गया। वहाँ कुछ अरसा उसने खामोशी इख्तियार की। उसका वालिद मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ार था, जो एक बेदीन आदमी था, पेशे के एतबार से तबीब था, नमाज भी नहीं पढ़ता था। एक मरतबा उसको किसी मेहमान ने नमाज की तलकीन की तो वो बिगड़ गया कि मुझे नमाज के लिए क्यों कहा जा रहा है। बहरहाल उसकी तारीख मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं। मिर्ज़ा कादियानी ने कुछ 2-3 साल अपने घर में क़याम में जब वो वहाँ रहा तो वालिद साहब ने उनको मुकदमाबाजी पे लगा दिया। चुनाचे मुख्तार नामा वो लिख कर इनके वालिद साहब उनको दे देते थे और कादियानी अपनी खोई हुई ज़मीनों के मुकदमे कचहरियों में लड़ा करता था। कचहरी के दाव पेच से वो पहले ही वाकिफ था, चुनाचे मुकदमे लड़ता रहा। फिर मुकदमे लड़ के वहाँ से तंग आकर वालिद के साथ झगड़ा किया, लाहौर आ गया और लाहौर में चीनिया वाली मस्जिद में उसने अपने पुराने दोस्त मौलवी मोहम्मद बटालवी के यहाँ क़याम किया। मौलवी मोहम्मद बटालवी मौलाना नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी का शागिर्द है और मसलक अहले हदीस का बहुत बड़ा लीडर अपने ज़माने में था। कादियानी और मौलवी मोहम्मद बटालवी क्लास फेलो थे और दोनों ने मुंतहा तक किताबें इकट्ठी पढ़ी थी, शरा जामी तक और मुल्ला तक इकट्ठे ये पढ़ते रहे। मुंतहा तालिब इल्म यानी आखिर तक ये रहे। वहाँ उसके मस्जिद के हुजरे में मिर्ज़ा साहब क़याम करते थे और बाज़ औक़ात मौलवी मोहम्मद बटालवी जब वाज़ और तलकीन के लिए दौरों पे जाते थे तो उनकी गैर मौजूदगी में वो वहाँ इमामुस सलात का फरीज़ा भी सर अंजाम देते थे। चुनाचे लाहौर के इस क़याम में चीनिया वाली मस्जिद आज भी मौजूद है। उसके हुजरे में मिर्ज़ा साहब रहा करते थे। वहाँ उन्होंने तोहफ़तुल हिंद पढ़ी, खिलत हिंद पढ़ी, किताबुल हुदूद पढ़ी, ये वो किताबें उन्होंने पढ़ी। अल्लाह हो 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 अल्लाह Allah ho 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 Allah ho
لاہور کے قیام کے زمانے میں ہندوؤں کے ایک انتہا پسند فرقہ آریہ سماج نے اودھم مچا رکھا تھا، جس کے سربراہ دیانند سرسوتی تھے۔ بہت بد زبان اور بد کلام آدمی تھا۔ مرزا صاحب نے اس سے پیچا ڈالا، اس سے سینگ اڑائے اور پھر نئے سرے سے ایک شہرت پکڑی۔ لاہور کے اور پنجاب کے علماء اس سے بہت تنگ تھے، دیانند سرسوتی سے۔ قادیانی نے اس کو ٹارگٹ کیا، اس کے ساتھ مناظرے بازی کی اور اس میں شہرت پائی اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنا ہم نوا اور اپنی فیور میں لے لیا۔ اب یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ قیام لاہور کے زمانے نے مرزا نے ایک کتاب لکھنی شروع کی جو اس کی پہلی تصنیف ہے، براہین احمدیہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ براہین احمدیہ کی ابتدا 1880 سے لے کر 1884 تک ہے۔ 1880 میں اس کی پہلی جلد، 1882 میں دوسری، 83 میں تیسری اور 84 میں چوتھی جلد اس کی شائع ہوئی۔ یہ کتاب الہام کی حجیت کے عنوان سے لکھی گئی کہ الہام مسلسل ہے، تسلسل ہے، وحی جاری ہے، لیکن اس وحی میں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وحی نبوت ہے۔ اس کو مختلف عنوانات دیے کہ محدث کی وحی، کبھی لغوی تعریف کر دی، کبھی کوئی لفظ کہہ دیا۔ اب چونکہ وحی کا لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ لغوی معنی میں مختلف لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب ان لغوی معنوں کا سہارا لے کر وحی اور الہام کا لفظ اس نے اس میں استعمال شروع کیا، اور اس کتاب کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ کتاب تمام مسالک جتنے بھی غیر اسلام ہیں ان پر حجت ثابت ہوگی، اور جو اس کا جواب لکھے گا وہ 10,000 روپیہ کا انعام کا مستحق ہوگا، نقد لے گا جو اس کا جواب لکھے گا۔ اور اس پر انہوں نے اپنے مختلف الہامات کو بھی جمع کیا۔ الہامات کی بارش پوری براہین احمدیہ کی پہلی اور دوسری جلد مرزا صاحب کے الہاموں سے بھری ہوئی ہے، اور ان الہامات میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب اس کا ظاہری اور باطنی متولی خدا ہے، اور یہ کتاب میں مجدد ہونے کی حیثیت میں لکھ رہا ہوں۔ تجدید دین کے دعوے کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ کتاب 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 50 جلدوں کے ایڈوانس پیسے بھی انہوں نے لوگوں سے وصول کر لیے، ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لی، کیونکہ پیسے بھی اتنے نہیں ہیں۔ ان کی طباعت اور ان کی اشاعت اور ان کی تشہیر کے لیے بہت اخراجات چاہیے۔ اب ان کا جنوبی ہند میں اور شمالی ہند میں پیروکاروں کا ایک بہت بڑا مجمع تیار ہو چکا تھا، پیروکار بن چکے تھے۔ انہوں نے بارش کی طرح انہیں پیسے دیے۔ خود مسلمانوں میں بھی بہت سے علماء نے خود ان کو بہت بڑی پیمنٹ کی، ایڈوانس رقم انہوں نے بڑی وصول کی۔ انہوں نے 1884 تک 4 جلدیں لکھ کر ان کی اہلیت اور قابلیت چوتھی جلد پہ جواب دے گی، اور اس کتاب کو وہیں روک دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ اس کی 5ویں جلد بھی میں لکھوں گا کسی مناسب وقت پر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کتاب مناسب وقت سے مراد ہی یہی ہے کہ اس کے اندر انہیں دعویٰ نبوت کرنا تھا۔ اس کو پینڈنگ چھوڑ دیا، اور یہ کتاب 1905-3 میں جا کر چھپی ہے۔ چنانچہ براہین احمدیہ کی 4 جلدوں کے بعد وہ لوگ جن سے انہوں نے ایڈوانس رقم پکڑی ہوئی تھی ان کا مطالبہ زور پکڑ گیا کہ بھائی اتنے رقم آپ نے وصول کی، لکھی 4 ہیں، لیے پیسے 50 کے ہیں، تو ہمیں پیسے بھی واپس کی جائیں۔ لوگوں نے بہت برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا۔ مرزا صاحب کے اس کردار پر، ان کے اس عمل پر لوگوں نے بہت تنقید کی۔ جب تنقید حد سے بڑھی اور انہوں نے بعد میں جب 5ویں جلد لکھ دی، تو ان تمام لوگوں سے لی ہوئی رقم جو 50 کی لی ہوئی تھی، اس وقت حکیم نور الدین بھیروی جو مرزا کا پہلا خلیفہ ہے اور اس کا سب سے بڑا مقلد ہے، جن کی تعریف میں مرزا نے زمین اور آسمان کے کلابے ملائے، اس نے اپنے گرہ سے ساری رقم واپس کر دی۔ لیکن بہت سے لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی رقم واپس نہ ہوئی، وہ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے روز پھر ان سے ایک مرتبہ مطالبہ کریں گے کہ وہ ہماری رقم واپس کی جائے۔ لیکن جس حد تک ممکن ہوا انہوں نے وہ رقم واپس کی، لوگ بیٹھتے نہیں دے رہے تھے۔ مرزا صاحب پر جب یہ مطالبہ زور پکڑ گیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ لکھا جو براہین احمدیہ حصہ پنجم کی دیباچے میں لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں 7ویں یا 8ویں
सत्र है उसमें, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उसमें उन्होंने ये लिखा कि देखो 5 और 50 में कोई फ़र्क नहीं, एक नुक्ते का फ़र्क है, बस इस नुक्ते को अगर हटा दी जाए तो 5 बन जाते हैं। अब 5 50 के बराबर हैं, आप इनको 5 को 50 की मिसल समझो, क्योंकि उन्होंने खुद भी हर चीज़ में अपने आप को मिसल करार दिया हुआ था। मसीले मोहम्मद, मसीले ईसा, मसीले मूसा, ये सारी चीज़ें उनकी मिसल पर ही चलती रही। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि इसमें ये पहला, लोगों ने इस पर बहुत शदीद एहतजाज किया। अब मिर्ज़ा साहब ने बदस्तूर और बहुत सी किताबें लिखी, रफ्ता रफ्ता उनकी किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बड़े सग़ीर में मुसलमानों के सामने आना शुरू हो गया। 1884 में जब मिर्ज़ा साहब ने चौथी जल्द शाया की तो उलमाए किराम में से सबसे पहले जिनको अल्लाह ने कादियानी के मुकाबले में खड़ा होने की तौफीक दी वो उलमाए लुधियाना थे। आपको मालूम होगा कि शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ये वो आदमी है कि जिसने 1857 की जंग आज़ादी में जिहाद की क़ियादत की, बहुत बड़ा आलिम था और उसने जिहाद की क़ियादत की और मारे गए। उनकी औलाद जो उनके बाद थी, माँ बाप थी, मौलवी मोहम्मद लुधियानवी, मौलवी अब्दुल्ला लुधियानवी, मौलवी अब्दुल अजीज़ लुधियानवी, ये तीनों भाई थे और इन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी बड़ा काम किया और कादियानी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक फतवा तैयार किया। चौथी जल्द शाया होने के बाद जब अभी कादियानी ने न मसीह होने का दावा किया था, न नबूवत का दावा किया था और न कोई और बड़ा दावा किया था कि जिससे उनके न मानने वालों पर कुफ्र लाजिम आता हो, अभी ये नौबत ही नहीं पहुंची कि लुधियाना के उलमा ने इस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया और वो फतवा मुरतब करके दारुल देवबंद के सालाना जलसे में पहुंचे और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई के सामने रखा कि आप मुफ्ती हैं, ये फतवा हमारा पढ़िए और इस पर आप दस्तखत किए। चूंकि अभी तक उन्होंने कादियानी का मुताला नहीं किया था और उन्होंने उलमा की और मुफ्तियों की एहतियात को पेश नज़र रखते हुए इस पर फतवे पर दस्तखत करने से इनकार किया कि अभी तक मैंने इनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं और अभी तक जिन चीज़ों को आप समझ रहे हैं वो वजूह कुफ्र अभी इस पर मुरतब नहीं हो पा रही, तो आप मुझे गैर मोहतात मशवरा ना दें, अभी मैं इस पर दस्तखत नहीं करता जब तक वजूह कुफ्र पूरी ना हो। उन्होंने इस्तदलाल किया, मुफ्ती साहब के साथ बहुत इस्तदलाल किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं माना। इसी तरह बाकी उलमा भी जो बड़े सगीर में मौजूद थे उन्होंने इस पर कुफ्र के फतवे पर दस्तखत नहीं किए। चुनाचे उलमाए लुधियाना ने उस अपने फतवा को नाराज होकर वहां से आ गए और वापस आकर लाहौर से शाया कर दिया और मकतबा कादरिया से यह पहला फतवा तकफीर 1884 में कादियानी के खिलाफ फतावा कादरिया के नाम से शाया हुआ, जिसे मकतबा कादरिया ने शाया किया। आज कोई आदमी इस बात को मानने के तैयार नहीं। फिक्र हर कस बकदर हिम्मत योस्त, हर मकतबा फिक्र के लोग कहते हैं कि पहला फतवा हमने दिया, उसने दिया। बात यह नहीं है। 1891 में जाकर मौलवी मोहसिन बटालवी ने फतवा तकफीर तैयार किया। नो डाउट कि उसमें 500 उलमा के दस्तखत उसने कराए, लेकिन जब बराहीन अहमदिया मिर्ज़ा कादियानी साहब ने लिखी तो उस वक़्त वो मिर्ज़ा साहब के गहरे दोस्त थे और अपनी मस्जिद भी उसको दी हुई थी और उसका मुकदमा बराहीन अहमदिया की पहली जल्द का मुकदमा मौलवी मोहसिन बटालवी ने लिखा जो 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसके इशात और सुन्ना जो माहाना रिसाला है उसकी 6 जिल्दों में वो मुकदमा छाया हुआ। लुधियानी उलमा को बल्कि उन्होंने रगेदा कि आप एक मुसलमान पहलवान को काफिर कह रहे हो जो ईसाइयों और हिंदुओं के मुकाबले में सीना सफर है, लड़ रहा है और जिहाद कर रहा है। बहरहाल ये खुदादाद बसीरत, रूहानी बसीरत और बातनी बसीरत लुधियानवी उलमा को हासिल हुई और उन्होंने वो कुछ देख लिया जो लोगों की आंखों से अभी ओझल था। वो फतवा शाया हो गया जिसने बड़े सगीर में एक हलचल बहरहाल जरूर पैदा की और उलमा ने रफ्ता रफ्ता उनका साथ देना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता 1891 में मौलवी मोहसिन बटालवी को जब ये मालूम हुआ कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता कादियानी ने और बहुत सी किताबें लिखी। 1891 में कादियानी ने तौज़ीह मराम, अज़ाला औहाम और फ़तेह इस्लाम नामी 3 किताबें लिखी और इन किताबों के अंदर उसने मसीह मऊद होने का दावा कर दिया। जब ये दावा किया तो तब मौलवी मोहसिन बटालवी खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं भूल गया, जो कुछ मैंने किया मुझे तो गलत हुआ। यह याद रखना चाहिए कि मौलवी मोहसिन बटालवी ने भी जो कुछ किया वो इन गुड फेथ किया, बदनीयती के साथ नहीं था, नेक नीयती के साथ। फिर वही मौलवी मोहसिन बटालवी मिर्जा को कब्र तक जाने तक इसका ताक़ुब करता रहा। उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा, फतवे छापता रहा, मुकाबले करता रहा, मुनाजरे और मुजादले करता रहा
بہرحال اس کے بعد اہل حدیث علماء طبقہ نے بہت اس کے خلاف کام کیا، جن میں مولوی ثناء اللہ امرتسری کا نام سر فہرست ہے، مولوی حسن بٹالوی، نذیر حسن مدثر میں لوگوں نے بڑا کام کیا۔ مرزا صاحب مسلکن اہل حدیث تھے، اور ان کے لیے کیونکہ یہ انہی کے ساتھ رہتے تھے، مولوی حسن بٹالوی کے گہرے دوست تھے، آج بھی ان کا طریقہ عبادت انہی جیسا ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی ان کی سگے ماموں کی بیٹی سے ہوئی، جس کا نام حرمت بی بی ہے، جس کو انہوں نے 15 سال کی عمر میں شادی کی۔ 2 بیٹے یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے، بڑا مرزا سلطان احمد، چھوٹا مرزا فضل احمد۔ دونوں نے باپ کو مسیح نہیں مانا، کیونکہ ان کی ماں کو اس نے معلق رکھا، طلاق بھی نہیں دیتا تھا اور بساتا بھی نہیں تھا، خرچہ بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، یا مسلح کی شان کے خلاف ہے، ایک ریفارمر کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی بد اخلاقی کرے۔ مذہب اخلاق سکھاتا ہے۔ دنیا میں ہر قوم، ہر مذہبی ریفارمر، ہر مسلح اپنے پیروکاروں کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ انبیاء بھی دنیا میں اخلاق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی زبان ادب سے پر ہوتی ہے، محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، پیروکاروں کو ایک نظر سے مرنے پر تیار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، بد اخلاق نہیں بناتے۔ تو مرزا صاحب کی یہ بھی ایک بد اخلاقی ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عورت کو معلق رکھا۔ 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، بیٹوں کے ساتھ بھی ان کی لڑائی، یہ ان کی ابتدا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد دوسری شادی کی تیاری کی، اور دوسری شادی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا، اس کو انہوں نے آسمانی منقوحہ کا درجہ دیا۔ مرزا صاحب کے ایک ماموزاد بھائی تھے، مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری، وہ ان کے سگے ماموں کے بیٹے تھے، خاندان ایک ہی تھا۔ تو وہ اپنے کسی زمین کے مسئلے میں مرزا صاحب کے پاس آئے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کاغذ پر دستخط کر دیجئے۔ جائز بات تھی، قانوناً اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ مرزا صاحب کی نظر اس کی بیٹی پر تھی، جو ابھی عمر میں میرے خیال میں 9 سال کی تھی، اور مرزا صاحب 50 سے اوپر تھے۔ اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو پھنسایا جائے، اب یہ آ تو گیا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ہم استخارہ کریں گے، اور استخارے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ جو نتیجہ ہوا، جو حکم ہمیں ملا وہ کرے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری دوبارہ مرزا صاحب کے پاس آیا دستخط کے لیے کیا حال۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ استخارہ میں ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے ہم وہی آپ سے کہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کے نہ صرف اس کاغذ پر دستخط کروں گا، بلکہ اپنی جو مملوکہ جائیداد اور زمین ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھی آپ کو دے دوں گا، اس شرط پر کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، جس کا نام محمدی بیگم ہے۔ اور اگر آپ یہ نکاح اس کا میرے ساتھ نہ کریں گے تو پھر اس کے جو نتائج اور عواقب ہیں اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ نہ وہ آپ کا داماد زندہ رہے گا جس کو آپ یہ بیاہ کر دیں گے، اور نہ بیٹی رہے گی، اور نہ آپ خود رہیں گے، پورا خاندان مارا جائے گا۔ یہ دوسری بڑی بد اخلاقی ہے کہ آپ ایک گھر میں آئے ہوئے شخص کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی بلکہ چھوڑے ایک عام شریف آدمی کی بھی سیرت کے خلاف بات ہے کہ کوئی آدمی مجبور اس کے پاس کسی غرض سے آئے، آپ اسے بیٹی کا رشتہ مانگ لیں، اور بیٹی اور اس کی عمر میں بھی تفاوت آپ یہ دیکھ لیں کہ بیٹی 9 سال کی ہے اور جو دلہا بننے والا ہے اس کی عمر 50 سے اوپر ہے۔ ویسے بھی ایک ایسی بچی کی آرزوؤں کا خون کر دینے کی یہ بات مترادف ہے جو ابھی سبلی بھی نہیں، بلوغت کو نہیں پہنچی، اپنے لیے فیصلہ کرنے کی ابھی تک وہ میچور نہیں ہوئی، تو آپ اس کے لیے یہ کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری غصے سے آگ بگولا ہوا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے الہامات کی بارش کر دی، اور وہ الہامات اتنے شائع کیے جو آئینہ کمالات اسلام میں موجود ہے، مرزا صاحب کی تریاق القلوب میں موجود ہیں، حقیقت الوحی میں موجود ہیں، ایام الصلح میں موجود ہیں، اس کی تمام کتابوں میں ان کے یہ الہامات پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کو خطوط لکھے کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ بیٹی میری حوالے کرے، میں مامور من اللہ ہوں اور خدا کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے۔ اور ساتھ پھر اور الہامات بھی کیے، ان کو سنایا کہ اگر یہ بیٹی آپ میرے حوالے کریں گے تو تمہیں بھی زمین دوں گا،
اور تمہاری بیٹی کو بھی زمین دوں گا، اور تمام مملوکہ اور زرعی زمین جو میرے پاس ہے باغ تک، اس کا تیسرا حصہ میں تمہاری بیٹی کے نام کروا دوں گا۔ اب یہ دوسری بڑی بددیانتی ہے کہ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیوی پہلے موجود ہے، ان سے پوچھے بغیر اپنی مملوکہ جائیداد کا حصہ، اور وہ بھی 3 حصے اور اس سے کچھ زیادہ، آپ ایک ہونے والی موعود بیوی کے نام کیسے کر سکتے ہیں؟ شرعاً یہ بات خلاف ہے، فقہی اصولوں کے یہ بات خلاف ہے کہ آپ اپنے پہلے اہل و عیال کی موجودگی میں ان کے شرعی حقوق کو غصب کر رہی ہے جس کے وہ مالک ہیں، تو آپ تیسرا حصہ دے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں نے بہرحال ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ آپ ایک اور بھی حیران ہوں گے، مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین، یہ مرزا صاحب میں سے چچا زاد بھائی تھے۔ ان میں سے مرزا امام الدین ذرا ہوشیار آدمی تھا۔ مرزا صاحب نے اس کو خط لکھا کہ بھائی اگر آپ میرا یہ کام کر دیں اور مرزا احمد بیگ کو جا کر سمجھائیں تو میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی دوں گا، انعام دوں گا۔ نام انعام کا رکھا ہے، دوسرے لفظ میں رشوت کی پیشکش کی۔ کیا نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے کام نکالنے کے لیے رشوت دیتا پھرے؟ یہ لفظ اگر میں نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں۔ اس کو رشوت بھی، یہ کلمہ فضل ربانی میں یہ تمام خطوط چھپ چکے ہیں، اور یہ خطوط اس زمانے کا عیسائی پرچہ نور افشاں باقاعدگی سے چھاپتا بھی رہا، یہ تمام خطوط چھپتے رہے، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہی۔ نبی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور برٹش امپیریلزم کو الہامی سہارا دیا، اور مسلمانوں کو انگریز کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے منع کیا، بلکہ جہاد کو منسوخ کیا، اور انگریز کی حاکمیت کو امیر المومنین کا درجہ دیا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے انگریز سے محبت ہے۔ اپنی کتاب شہادت القرآن میں لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں نے مجھے انگریزوں کا وفادار بنایا، 3 چیزوں نے۔ نمبر 1، والد صاحب کی تعلیمات میں، والد صاحب بھی اسی لائن پر تھے، ان کا بھائی عبد القادر جو تھا وہ بھی اسی لائن پر تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمان ہند کی آزادی کے لیے جنگ کر رہے تھے تو مرزا صاحب کا والد غلام مرتضیٰ اور اس کا بھائی عبد القادر انگریز کی مدد کے لیے